السلام علیکم۔ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں نذیر بمرو۔ آپ کو آج بتاتے ہیں اس لو پریشر کے بارے میں مزید معلومات جو کل ہم نے بتایا تھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ لو پریشر سمندری طوفان کی شکل دار چکا ہے اور یہ سمندری طوفان اس وقت عمان کے مشرق میں موجود ہے اور یہ سمندر کے اندر بہت طاقتور ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ واپس گجرات کی طرف جائے گا، لیکن گجرات کی طرف جاتے جاتے راستے میں بہت کمزور ہو جائے گا، تو اس میں جو وقت لگے گا وہ آنے والے منگل بدھ تک کا وقت لگے گا۔ اور سندھ میں جو اسی طوفان سے نکلے ہوئے بادل اور نمی کے جانے کی وجہ سے جو برسات کے بادل بن رہے ہیں وہ بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں اور سندھ میں بھی بن رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے بادل راجستھان میں بھی بن رہے ہیں اور راجستھان میں اس طوفان کی وجہ سے جو نمی پہنچ رہی ہے اس نمی سے راجستھان میں بھی کافی برسات کے سسٹم بنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج جو سسٹم پنجاب میں بنا ہے وہ پنجاب میں ہلکا پھلکا سسٹم ہے، لیکن اس میں مزید شدت آتی جائے گی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا۔ شام کو 5 بجے سے یہ کافی سارے سسٹم بننا شروع ہو جائیں گے، جو ملتان سے لے کر بہاول ننگر سے لے کر بہاول پور سے لے کر اور اوپر تک مظفر آباد تک بنیں گے اور کافی برسات لاہور، گوجرانوالہ، سرگودا میں بھی ہوگی اور پشاور میں، بنوں میں اور اٹک میں بھی برسات کی کافی چانسز ہیں۔ گلگت بلتستان میں برسات تو ہوگی لیکن ساتھ میں برف باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر جو بھی علاقے ہیں KPK کے اور پنجاب کے ناردرن علاقے اور اسلام آباد پر ژالہ باری کے ساتھ برسات کے امکانات موجود ہیں۔ اس سمندری طوفان کا سینٹر جو کہ اس وقت کراچی سے 500 کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے اور اس کے پاکستان کی سرحدوں، سندھ کی سرحدوں، بلوچستان کی سرحدوں کی طرف واپس آنے کا امکان نہیں ہے، اور یہ سسٹم جب گجرات کی طرف واپس ہوگا تو راستے میں ہی ختم ہو جائے گا اور اس کے کہیں بھی بعد میں برسانے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ لیکن فی الحال جو اس لو پریشر کی جو کہ طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کی بہت بڑی تعداد میں نمی پہنچ رہی ہے بلوچستان میں اور سندھ میں، اور اس کے اثرات راجستھان تک پہنچ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر علاقے ہیں ان میں انڈیا میں اکثر علاقوں میں برسات کے سسٹم موجود ہیں، اور جو سسٹم لو پریشر کا بنا تھا بے بنگال میں وہ اس وقت نیپال پہنچ چکا ہے اور وہاں پر کافی زیادہ بارشیں دے رہا ہے۔ یہ فلپائن اور ہانگ کانگ کے سمندروں میں جو طوفان بنا تھا وہ بھی کافی طاقتور ہے اور اس کی ہواؤں کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو کہ خشکی پر داخل ہونے والا ہے، اور یہ لاؤس کے علاقوں میں اور ویتنام کے علاقوں میں جائے گا اور ساؤتھ چائنا کے علاقوں میں ہانگ کانگ کی طرف اس کے بارشوں کے اثرات پڑیں گے۔ اتنے زیادہ طوفان بننے کی وجہ یہ ہے کہ زمین گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت گرم ہو چکی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے سمندروں میں طوفان بن رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موسم کا احوال۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔